انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت بلوچ قوم کی آزادی کی مطالبہ نہ کرنے کو اپنی سیاسی شعور کی کمی قرار دے کر اسی سمت کا انتخاب کیا جو اس سے پہلے آغا عبد الکریم خان، نواب نوروز خان سیاسی طور پر کسی حد تک کر چکے تھے۔ وہ آخری دم تک ایک حریت پسند جوہدکار کی مانند آزادی کے نصب العین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور ان کا یہی استحکام ان کی خوبصورتی ٹھہری۔ بابا مری اس عہد کے ایک ایسے فلاسفر تھے جن کے بغیر بلوچ قوم کی سیاسی قومی تاریخ نامکمل ہے۔ اعصابی فولاد کے مالک بابا مری زمینی حقائق و تاریخی شعور کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچ قوم کے نہ صرف زاویہ نظر کو بدلا بلکہ طرز عمل کو بھی جلا بخشی، یعنی رائج الوقت سیاسی نظام، سیاسی وجودیات جو سیاسی طور پر استبدادیت اور اجاراداری کی علامت تھی، اس پہ کئی انمٹ سوالات نقش کیے۔ انہیں بخوبی اس بات کا ادراک تھا کہ ظاہری آزادی کا یہ دور دراصل نئی نو آبادیتی دور ہے۔ وہ اس نئی نو آبادیتی دور میں بلوچ قوم کے مقدمے کو منطقی انداز میں پیش کر کے آزادی کی جنگ جو مختلف مراحل میں جاری تھے، اس جنگ کو بلوچ معاشرے سے جوڑ کر اسے سماج کے اندر شریعت کرنے کے جوہر کو پالیا گیا۔ اس جوہر کی ایکچولائزیشن بلوچ سماج میں ایک ایسی سیاسی ذہن کی پرورش کے طور پر کی جو واقعات کو محض واقعات کے طور پر نہیں بلکہ سیاسی کلیت کے تناظر میں دیکھتا ہے، جس سے زاویہ نظر طرز عمل میں تبدیلی لازمی ہے۔ وہ فلسفیانہ نظام میں بلوچستان کو نو آبادیات کا مرکز سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہاں پانی، زمین، معدنیات ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی بالخصوص بر اعظم میں اس طرح کی سرزمین پائی گئی جو کم و بیش نو آبادیات کا مرکز بنے رہے۔